بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاع من الطعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقد او صاع من زبیب متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں صدقہ فطر کی مقدار بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ فطر نکالتے تھے۔ زکوٰۃ فطر بتایا گیا، صدقہ فطر ہی کو زکوٰۃ فطر یا زکوٰۃ صوم کہتے ہیں۔ صاع من الطعام، غلے سے، عام کھانے کی چیز سے ایک صاع، یا جو سے ایک صاع، یا کھجور سے ایک صاع، او صاع من عقد پنیر کو کہتے ہیں، یا پنیر سے ایک صاع، او صاع من زبیب یا کشمش خشک انگور سے ایک صاع۔ صدقہ فطر میں ان غلوں کا بیان ہوا اور ان میں مقدار بتائی گئی۔ ان ساری چیزوں میں ایک صاع جو صدقہ فطر دینا ہے، اس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، گیہوں والا اگر غلہ ہو، گیہوں دینا ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ عام فقہا کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ کہ گیہوں میں بھی عام غلوں کی طرح، عام چیزوں کی طرح ایک صاع واجب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صرف نصف صاع واجب ہے۔ جمہور نے اس مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں صاع من طعام کا لفظ آیا۔ انہوں نے کہا کہ طعام غلہ، یہ لفظ جو، کھجور، گیہوں سب کو شامل ہے، لیکن دوسرے غلوں کو خاص کر کے آگے ذکر کیا، شعیر، تمر، عقد، زبیب، دوسری کھانے کی چیزوں کو، اس لیے یہاں طعام سے مراد گیہوں ہوگا۔ گویا تمام دوسری چیزوں میں ایک صاع ہے اور ایسے ہی گیہوں میں بھی ایک صاع ہے، تو جمہور نے، ائمہ ثلاثہ نے یہاں طعام سے گیہوں مراد لیا اور کہا گیہوں میں ایک صاع کی مقدار صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ گیہوں میں نصف صاع ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس والی روایت ہے جو آگے آ رہی ہے، جس میں نصف صاع من قم کہا ہے۔ صریح لفظ ہے کہ گیہوں سے نصف صاع دینا ہے۔ قم کا لفظ گیہوں کے لیے آتا ہے، کہیں بر کا لفظ آتا ہے، وہ بھی گیہوں کے لیے ہے خاص۔ تو اس روایت سے استدلال شوافع کے بجائے احناف نے کیا ہے، جہاں نصف صاع من قم یا نصف صاع من بر کا لفظ ہے۔ دلیل آگے آ رہی ہے احناف کی، ابن عباس والی۔ رہی بات کہ یہاں جو روایت تھی ابو سعید خدری والی، جس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا تھا کہ طعام سے مراد یہاں گیہوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طعام میں مختلف احتمال ہے۔ جیسے گیہوں مراد لے سکتے ہیں، دوسرے غلے بھی مراد لے سکتے ہیں، مکئی وغیرہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور یہاں طعام بول کر آگے جو غلوں کی چند چیزوں کو بیان کیا، تو شعیر اور تمر وغیرہ جو کھانے کی چیزیں ہیں، تو ان کا ذکر طعام کے بعد عطف خاص علی العام کے قبیل سے، یعنی پہلے طعام بولا جو ان دوسرے غلوں کو شامل، اور اس کے بعد خاص ان غلوں کو بولا جو لفظ طعام میں داخل تھے، تو یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ وہاں طعام سے مراد گیہوں ہی ہے، تو ایسی صورت میں گیہوں جو دینا ہے وہ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ گیہوں پورا ایک صاع دینا ہے، بلکہ یہ حضرت ابن عباس، حضرت ابو مسعود خدری اپنا اور صحابہ کا عمل بتا رہے کہ کلنا نخرج، ہم لوگ نکالتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر تو
نصف سا ہی ہے گیہوں میں، لیکن اور جو ایک نصف سا نکال کے پورا ایک سا کر دیتے تھے، یہ بطور تبرع اور احسان کے کرتے تھے، جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ ویسے نصف سا ہی دینا ہے، لیکن آدمی تبرع کرے اور کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے اگر پورے ایک سا دے دے جس سے غریبوں کا فائدہ ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں بلکہ صحابہ کا معمول ہے، لہٰذا اس سے گیہوں میں پورے ایک سا کے واجب کرنے پر استدلال کرنا مناسب نہیں رہتا ہے۔ آگے کی روایت وہ ابن عباس کی صریح روایت ہے جس میں احناف کی دلیل پائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے آخر رمضان میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اخرجوا صدقۃ صومکم، اپنے روزے کے صدقہ کو نکالو۔ یہ روزے کے صدقہ سے مراد وہی صدقۃ الفطر ہے۔ فرض رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فرض فرمایا ہے، مقرر کیا، واجب کیا، صاع من تمر، کھجور میں سے ایک سا، یا جو میں سے ایک سا، او نصف صاع من قم، اور گیہوں میں سے نصف سا۔ یہاں بالکل صحیح دلیل ہے کہ نصف سا گیہوں میں سے دینا ہوگا۔ علی کل حر، ہر آزاد پر یا مملوک غلام پر، مذکر ہو مؤنث ہو صغیر ہو کبیر ہو، سب کے اوپر صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح آگے کی روایت ہے وعنہ، اور انہی کی ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے طہرۃ صیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر کیوں واجب ہے؟ اس کی دو حکمت بیان کی جا رہی۔ ایک تو یہ کہ لغو اور رفث یعنی بیہودہ لغو باتوں سے، گناہ سے روزے کو یہ پاک کرنے والا ہے۔ جیسے بتایا تھا کہ نماز میں کمی کوتاہی رہ گئی، شد سہو سے اس کی تلافی ہوتی ہے، اسی طرح سے روزہ میں کچھ کمی ہو گئی ہے بیہودہ بولنے گناہ سے، تو صدقہ فطر کے ذریعے اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے، روزہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، دوسری حکمت ہے کہ مسکینوں کے لیے یہ کھانے کی چیز۔ اسلام میں بڑی رعایت ہے کہ عید کا موقع ہوگا رمضان کے بعد تو مالداروں کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشی مناوے اور عید کی تیاری کرے۔ اسی حکمت کے پیش نظر صدقہ فطر کو واجب کیا گیا تاکہ غریب لوگ اپنی عید کی تیاری کر لے، اس سے اپنی ضرورت پوری کریں اور ایک ساتھ مالداروں کے ساتھ مل کے خوشیاں منائیں۔ تو اس صدقہ فطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین، غریبوں کے لیے کھانے کے سامان کے طور پر مقرر کیا ہے۔ آگے روایت صدقہ فطر ہی کے بارے میں ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد و ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث منادیاں فی فجاجی مکہ، مکہ کے گلی کوچے میں، فجاج فجا کی جمع ہے، گلی کوچے کو کہتے، مکہ کے گلی کوچے میں ایک ندا کرنے والے کو بھیجا کہ سن لو، صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر، جو مذکر ہو، مرد ہو مؤنث عورت، آزاد غلام چھوٹا بڑا، سب پر مدعانے من قم، گیہوں سے 2 مد، یہ 2 مد نصف سا کے برابر ہوں گے، یا اس کے علاوہ اور دوسرے غلوں میں سے، او سا من طعام، اور عام دوسرے غلوں میں سے 1 سا، یعنی گیہوں او سوا یا اس کی طرح، یہ سوا کا مطلب اس کی مانند، جو مثلا خشک کھجور خشک انگور ہے تو اس میں سے 2 مد، اور عام غلوں میں سے دوسرے گیہوں کے علاوہ جو دوسرے غلے وغیرہ ہیں ان میں سے 1 سا دینا ہوگا۔ آگے عبداللہ بن ثعلبہ کی روایت ہے، یہ ثعلبہ بن عبداللہ، یہ راوی کو شک ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن ثعلبہ ہے یا ثعلبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صاع من بر، کہ گیہوں میں 1 سا، او قم، یا قم یعنی بر کا لفظ بولا حضور نے یا قم کا لفظ بولا، بر اور قم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، گیہوں یا گیہوں میں سے، راوی کو شک ہو رہا ہے صاع من بر او قال قم، گیہوں میں سے 1 سا ہے۔ اب یہاں پر شروع لفظ سے شبہ ہو رہا ہے کہ 1 سا گیہوں میں سے دینا ہوگا، یہ تو احناف کے خلاف ہے، لیکن آگے جو کہہ رہے ان کل اثنین، ہر 2 شخص کی طرف سے، تو اب احناف کی دلیل یہ حدیث بن جائے گی کہ 1 سا دینا ہے، لیکن 1 کی طرف سے نہیں بلکہ 2 کی طرف سے، اور جب 2 کی طرف سے 1 سا چکایا تو یقیناً
ایک آدمی پر نصف سا ہی آیا، تو اس سے احناف کا مسلک ثابت ہو جا رہا ہے کہ ہر ایک آدمی پر گیہوں میں سے نصف سا دینا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مذکر یا مؤنث۔ اما غنیکم، اب مالدار کو بھی دینا ہے اور جو فقیر تھا وہ بھی دے۔ تو فرماتے برل غنی تو اللہ اسے پاک کرے گا، یعنی اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، روزے کی پاکی ہو جائے گی۔ اب برل تمہیں کا فقیر، فقیر سے مراد وہ آدمی نہیں ہے جو زکوٰۃ صدقے کا مستحق ہو چکا ہو، بلکہ یعنی ضرورت کی چیزیں اس کے بعد اتنی ہے کہ زکوٰۃ صدقہ کا مستحق نہیں، البتہ وہ غنی نہیں ہے، اس لیے وہ فقیر کہلایا اور اس پر صدقہ نکالنا واجب ہوا۔ ورنہ اگر وہ اتنا فقیر ہے ایسا کہ اس پر خود زکوٰۃ صدقات کا لینا ضروری ہے ورنہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو ایسے فقیر پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ بہرحال تم نے کہا فقیر فَيُرَدُّ عَلَيْهِ، تو حضور نے کہا وہ آدمی بھی اگر صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس پر لوٹایا جائے گا اس سے زیادہ جو اس کو دیا، یعنی اللہ نے اس پر اس سے زیادہ کر کے لوٹایا، یعنی اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی، فقیر کو اللہ پاک اور اس کے برکت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال تم نے کہا فقیر تو اللہ اس پر لوٹائے گا، دے گا اس سے زیادہ جو اللہ نے اس کو پہلے، جو اس فقیر نے اس کو دیا، یعنی صدقہ فطر جو ادا کیا اس سے زیادہ کر کے اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا، لوٹا کے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔